الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى اما بعد، محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موضوع تصوف کا چل رہا ہے، جس میں محنت اور ریاضت کے ذریعے سے پروردگار کا قرب حاصل کیا جانا چاہیے، جس کا تذکرہ اکابرین کے اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتایا ہے، جس کا بے انتہا اجر و ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کا مفہوم ہے، اللہ کی پاکی اور پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اور اس کی تعریف اس مخلوق کے برابر اور اس کی ذات کی رضا کے موافق اور اس کے عرش کے ہم وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کی مقدار اس کے برابر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں کتنی گہرائی ہے، اور اس کا اندازہ اس کے مفہوم سے آپ ہی لگا سکتے ہیں۔ اس کا پہلا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہوں۔ عدد خلقہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی اتنی حمد بیان کرتا ہوں جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسا نوبل آئیڈیا پیش فرما دیا ہے کہ واقعی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم نہ دیتے تو امتیوں کے دماغ کے پرواز ہی اتنی نہیں تھی کہ وہ ایسی دعائیں اپنی عقل کے بل بوتے پر مانگ سکتے۔ یہ تو محسن انسانیت کی امت پر احسان ہے کہ انہوں نے ایسی پیاری پیاری تعلیمات دیں کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں بلین انسان ہوں گے جو اب تک گزر چکے ہیں، اور ٹریلین ہوں گے، اور جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی ٹریلینوں میں ہی ہوں گے۔ اتنی مخلوق کو انسانوں پر مشتمل ہے، پھر پوری دنیا میں جانور کتنے ہوں گے، پرندے کتنے ہوں گے، پھر سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں اور دوسری آبی مخلوق کتنی ہوگی،
کیڑے مکوڑے کتنے ہوں گے، مکھیاں اور مچھر کتنے ہوں گے، اور ذرا نیچے چلے جائیں پوری دنیا میں جراثیم کتنے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر زمین سے 1 گرام مٹی اٹھائی جائے تو اس میں کئی ملین جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا کتنے ہوں گے، ہم جو سانس لیتے ہیں 1 مرتبہ سانس لینے میں کئی ملین بیکٹیریا ہمارے اندر چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح باہر بھی نکلتے رہتے ہیں۔ اگر سانس کے اندر کئی ملین بیکٹیریا ہیں تو پوری دنیا میں کتنے بیکٹیریا ہوں گے، پھر ہمارے اپنے جسم کے اندر کتنے بیکٹیریاز ہوں گے۔ اللہ اکبر، اگر ان سب کو ہم شمار کرنا چاہیں تو بھی ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنت میں حور و غلمان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ تو ذی روح مخلوقات ہیں۔ اس کے علاوہ درخت بھی مخلوق ہے، اس کے پتے بھی مخلوق ہیں، زمین کے ذرات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، پانی کے قطرے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اگر ہم ان سب کو گننا چاہیں تو کیا ہم گن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری اور جامع دعا تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حمد بیان ہوئی ہے، وہ تو ناقابل اظہار ہے۔ اس کا جملہ ایک اور ہے وَرِضَا نَفْسِهِ، یعنی اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں کہ جس تعریف سے آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی تعریف سے خوش ہوتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، یہ تو ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑی بات ہے۔ اس کا ایک جملہ اور ہے وزینت عرشہ، اور اے اللہ جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے اس وزن کے برابر میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے عرش کا وزن کتنا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہمیں پتہ نہیں۔ اور اس دعا کا ایک جملہ یہ بھی ہے وَمِدَادَ کلماتِ، اور اے اللہ جتنی آپ کے کلمات ہیں ان کلمات کے بقدر میں آپ کی تعریفیں کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں آئیے قرآن پاک میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جاتا اور اس سیاہی سے آپ کے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتیں تو ایک وقت آتا کہ یہ سیاہی ختم ہو جاتی، مگر آپ کے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ بے شک پھر اس سے آگے بڑھ کر بات کہی، فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کی قلمیں بنا دی جاتیں اور ساری دنیا کے سمندروں کا جتنا پانی ہے اتنے 7 سمندر اور ہوتے، یہ سب پانی سیاہی بن جاتا اور یہ سب درخت قلمیں بن جاتے، پھر ان قلموں اور سیاہی سے آپ کے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتیں تو ایک وقت آتا کہ یہ قلمیں ٹوٹ جاتیں اور سیاہی ختم ہو جاتی، خشک ہو جاتی،
مگر آپ کے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کا حسن اور پرواز دیکھیے، واقعی یہ نبوت کی سوچ ہے جو اللہ رب العزت کی تعریف اتنے پیارے انداز میں بیان کرتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جسے ہر بچہ یاد کر سکتا ہے، ہر عورت یاد کر سکتی ہے، جوان بھی اور بوڑھی بھی جو ہے یاد کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ 90 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہو تو وہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں علم ہو تو پھر ہم اسے صبح اور شام پڑھ کر اجر کما سکتے ہیں، مگر آج کتنے لوگ ہیں جو اس دعا کو روزانہ پڑھتے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیے، جواب ملے گا کہ اکثریت اس دعا کو پڑھنے میں غفلت کر جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں یہ دعا کون سی ہے، کہاں ہے، اور اس کے تعلق سے اس کی تعریف کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنے فارغ اوقات کو صرف نیکی میں ہی نہ لگائیں، بلکہ نیکیاں بھی وہ کریں جن کی وجہ سے ہم تھوڑے وقت میں زیادہ اجر کما سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل ہو سکے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دل میں یہ تمنا رکھتے ہوں گے کہ ہم تہجد کے وقت اپنے پروردگار کے دربار میں حاضری لگائیں گے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کی حاضری لگواتے ہیں۔ فرشتے تہجد میں اٹھنے والے لوگوں کے نام لکھتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے چاہنے والوں کے ناموں کی فہرست بنتی ہے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کاش میرا نام بھی رب العزت کے چاہنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ ذکر کی لائن میں لگ کر اور بالخصوص اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر عبادت کا ذوق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے شیخ کی صحبت میں کبھی 3 دن کے لیے بھی اور کبھی 5 دن کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے تو کافی فیض حاصل ہو جاتا۔ اس وقت خانقاہ میں اتنا فیض ہوتا تھا کہ ہمیں نیند ہی نہیں آتی تھی۔ یہ 1-2 دفعہ کی بات نہیں، بلکہ ہم نے اسے 20 دفعہ آزمایا۔ نہ دن میں نیند آتی نہ رات کو، حتیٰ کہ چوتھے 5ویں دن بدن تھک جاتا تھا، مگر ذکر کی وجہ سے روح کے تو مزے ہوتے تھے۔ جب جسم تھک جاتا تو ہم عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ پروردگار آج مجھے سکون کی نیند عطا فرما دے، مگر نیند پھر بھی نہیں آتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں نے اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں دن اور رات میں کسی وقت بھی نیند نہیں آتی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر فرمانے لگے، ہاں مجھے میرے شیخ نے جگایا تھا اور تجھے میں نے جگایا ہے، اب تجھے نیند کہاں سے آئے گی؟ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کے وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ جو دنیا میں جاگے گا وہ قبر میں میٹھی نیند سوئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر عبادات کا شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء اور طلباء بالخصوص اس طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔
بھائیو، بزرگوں، دوستوں، میرے عزیزوں، معزز ناظرین، میری معزز ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے کیا محنت اور ریاضت کا، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تک کی کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، دلوں کی اصلاح فرمائے، اخلاق درست فرمائے، اعمال کے اندر جڑے رہنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع ہمارے اندر پروردگار پیدا فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمہ طیبہ پر ہماری موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔